موسیٰ کی تھی رسائی فقط کوہ طور تک، موسیٰ کی تھی رسائی فقط کوہ طور تک، میرے حضور پہنچے ہیں رب کے حضور تک، جو خوش نصیب پہنچائے ان کے حضور تک، اس کو رسائی مل گئی رب غفور تک۔ دونوں جہاں کو چھان کے جبریل نے کہا تم سا نہیں ہے کوئی کہیں دور دور تک، تم سا نہیں ہے کوئی کہیں دور دور تک۔ اور حضرات ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی، بندے ہیں پیٹ پہ پتھر مگر شکوہ نہیں لب پر، ہماری بھوک کی خاطر یہی خوراک کافی ہے۔ ستمگر کو بتا دینا ذرا یہ بات اتنی سی، تیری تلوار کے آگے میری مسواک کافی ہے، تیری تلوار کے آگے میری مسواک کافی ہے۔ ماں کے تعلق سے مجھے بھی 4 مصرے یاد آ رہے تھے، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ اچھا، ایک ہاتھ ماں کے نام کا، دوسرے ہاتھ باپ کے نام کا، ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ دادا دادی کے نام پہ بولو، نانا نانی کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، سسرال والوں کے نام پہ بول سکتے ہو، ناجائز نہیں ہے، مگر کچھ لوگ سسرال کو زیادہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو کم سمجھتے ہیں۔ آنکھیں خراب ہو گئیں بچوں کو پال کے، اور اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کے۔ حضرات شعر سنیے، میرے ایک دوست کی ماں کا انتقال ہوا، میں تعزیت کے لیے گیا، گلے لگا کے بولے وہ کب کی مر گئی ذیشاں دکھائی دیتی ہے، وہ میری روح میری جان دکھائی دیتی ہے، مصیبتوں کی جزت میں کبھی میں آتا ہوں، دعائیں کرتی ہوئی ماں دکھائی دیتی ہے، دعائیں کرتی ہوئی ماں دکھائی دیتی ہے۔ آئیے میں ہندوستان کی اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ پر وقار میں عقیدت مندانہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ الحمدللہ باعمل ذمہ دار عالم دین، جہاں تقریر کر دیں محفل میں نہیں بلکہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اگر بے نمازی تقریر سن لے الحمدللہ نماز کا عہد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اگر شرابی جواری سن لے توبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی تقریر ہوتی ہے، میں 4 مصرے کہوں گا صرف، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی، اللہ اللہ تیرا انداز خطابت آج بھی بیٹھ جائے اٹھ کے گر سن لے کوئی بیمار بھی۔ تشریف لا رہے ہیں علم و فضل کے ماہ درخشاں، علوم شریعت کے نیر تاباں، شہزادے آل رسول، چمن زہرا کے پھول، جگر گوشے بطول، خطیب ہندوستان حضرت علامہ الحاج شاہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب ثقافی مقدس اللہ نورانی کو پیش کرتا ہوں۔ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے تو بشکل شعر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے، کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتا، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں بکتا ہے۔ لین وقت کا پکا مرید لکھوں گا، لقب کے ساتھ میں مٹی پلید لکھوں گا، جسے ہے آل محمد سے دشمنی لوگوں میں اس کے نام کے آگے یزید لکھوں گا۔ آئیے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے محبت سے بولیے نعرہ تکبیر۔ جتنے لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں نبی کے صدقے میں ہاتھ بھی لے ہیں، یقین ہے عقیدہ ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان امام احمد رضا کانفرنس، مرشد باکمال آئے ہیں، اولاد بے مثال آئے ہیں، بھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کے لال آئے ہیں۔ کسی اسٹیج پر آگر یہ جب تقریر کرتے ہیں دلوں کی بزم کو تقریر سے تحریر کرتے ہیں، یہ رب کی مہربانی سے نصیحت کا ہر ایک نسخہ عطا کرتے ہیں جس کو صاحب توقیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ لوگ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تقریریں کر رہے ہیں، مجھے بھی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہی سب سے اچھے ہیں۔ پیارو، ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی پتہ نہیں یار، آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہو یا پھر ان علماء میں کوئی ایسا ہو جن کی طرف آپ کی نظریں نہیں پہنچ رہی ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہو، کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں تو یا شاعروں کو یا مقرروں کو ایک ایک رات میں کافی نذرانے مل جاتے ہیں، روپیے پیسے مل جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جتنے ہمیں ایک رات میں مل جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو پورے مہینے میں ملتے ہوں گے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبت، اتنے اخلاق سے عبادت کر رہے ہوں گے کہ ان کا ہر ہر لمحہ بالکل روشنی کی طرح تابناک اور چمکدار ہوگا۔ یہ صاحب بہت خوب، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ منبر شریف پر یہ جو علماء ہیں، اور اچھا ویسے ہی پھر لوگوں کا مزاج بھی بنتا چلا جاتا ہے، لوگوں کا مزاج بھی ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اگر مسجد کا ایک امام پورا مہینہ بیچارہ تبلیغ کرے، محنت کرے، کوشش کرے، لوگوں سے کہے کہ نماز کے لیے آؤ، ان کے بچوں کو پڑھاؤ، اور ان کی دیکھ ریکھ رکھے کہ کہیں درادر کے کیڑے تو نہیں لگ رہے ہیں، یا کس تکلیف میں ہے، کس پریشانی میں، یہ ساری چیزیں پورا مہینہ، مگر اس کو بھی اگر تنخواہ دیتے ہیں تو مہینے میں اتنی نہیں دے پاتے ہیں جتنی ہمیں اور لوگوں کو ایک رات میں دے دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ بالکل ایک دم سچا اور حق جملہ ہے جو حلق سے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ ویسے نظریہ، تو اس وقت اسی وجہ سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے تبھی تو نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ روپیے والے بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے تم میں۔ نبی فرماتے ہیں پیارے، اگر میری بات ہو تو میری بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات ہو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی پیر صاحب کی بات ہو تو پیر صاحب کی غلط ہو سکتی ہے، مگر میرے نبی کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ۔ بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ نبی کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ یہ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، مگر ہمارا رویہ دیکھ لیجئے، ہمارے حالات دیکھ لیجئے۔ حضرت ایک ہی چیز میں ویسے ہم بہت نعرے بھی لگاتے ہیں، ویسے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ہی رات میں جنتی ہونا بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ کوئی شاعر صاحب آئے، کوئی مولانا صاحب آئے، کچھ مجھ جیسا کوئی چھوٹا ٹوٹا پوٹا مقرر آئے، میں تو بہت بیکار ہوں، کوئی اور مقرر آئے، سمجھے، وہ کوئی کہے کہ کون کون جنتی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے، جنتی لو، خود سے جنتی بن بیٹھے ہیں ہم لوگ۔
ہماری نمازوں کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے روزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ کو اگر اس سے ہمیں اس کا محاسبہ کیا جائے تو دن میں پتہ نہیں اس ہاتھ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری آنکھوں کو کتنے لوگوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. حالانکہ مومن اور مسلم کی تعریف ڈیفینیشن یہی ہے کہ مسلمان یا مومن پکا سچا وہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے پہنچے، نہ اس کی ذات سے پہنچے، نہ اس کی زبان سے پہنچے. مگر ہمارے حالات کیا؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے اوپر توجہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کہاں. اس پروگرام کا مضمون جو ہے آپ نے ہیڈنگ پڑھی ہوگی، لکھا ہے کہ فیضان امام احمد رضا. اب ذرا اعلیٰ حضرت کی زندگی پر آپ غور کریں. ایک ہی جملہ، ایک ہی یہ چھوٹا سا واقعہ ہماری زندگی سنوارنے کے لیے انشاءاللہ ایسا جیسے چاند اور سورج ایسا روشن ہو جائے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، توجہ ہے نا میری طرف، بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے پیر. آج تو چھوٹا سا اگر پیر ہوتا نا، پیر کہاں، پریا چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ بھی 2-4 خادم لیے گھوم رہا. ہاں کریو، استنجا کریو. وہ بھی 2-4 خادم لیے گھوم رہا، کوئی اس کی جوتی پکڑے پڑا ہے، کوئی اس کا بیگ پکڑا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی اس کی نیکیاں، چاروں طرف اس کی نیکیاں، اس کا فیضان بکھر رہا ہے. اور فیضان، اب کیا جملہ بولوں، حالات اتنے خراب ہیں کہ نماز تک کا اس کا ٹھکانہ نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اندر سے پردے کی آڑ سے خاتون نے دیکھا. وہ خاتون کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کی ماں تھی. کون تھی بولو؟ اعلیٰ حضرت کی ماں نے پردے کی آڑ سے دیکھا، کوئی اور تو نہیں ہے، کوئی نہیں. جب دیکھا اعلیٰ حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں تو پیار بھرے انداز میں آواز دیتے ہیں، بیٹا احمد رضا. کانوں میں آواز آ گئی، قلم رکھ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میری ماں کی آواز آئی. تم نے کبھی سوچا میری ماں کس حال میں؟ نام تو اتنے لگاتے ہو کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت کتنے نعرے لگاتے. ایک نعرہ اگر تم اپنے کردار سے اور کریکٹر سے لگا دو تو خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب. اعلیٰ حضرت کے کان میں آواز آئی، بیٹا احمد رضا. پہچان گئے میری ماں کی آواز ہے. قلم رکھ دیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا جی ماں حاضر ہوں ماں، فرمائیے کیا بات ہے. کہا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ. اعلیٰ حضرت پردے کے پاس گئے تو دیکھا ماں کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی. کیا تھی ہاتھ میں؟ یہ بوتل کو آج کل لوگ اس طرف کہتے ہیں تو شراب کی طرف ذہن جاتا، مگر اعلیٰ حضرت کی زندگی تو دیکھو یار. اعلیٰ حضرت کی ماں کے ہاتھ میں بوتل. کہنے لگی بیٹا احمد رضا کھانا بننا، تیل ختم ہو گیا میرے لال، سبزی میں تیل پڑنا، ذرا تیل لے آؤ. اللہ، یہ علماء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کا جملہ اتنا کامیاب ہے، اگر یاد کر لیں تو کہیں چوٹ نہیں کھائیں گے. اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو آواز نہیں دی. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا او فلاں بیٹے، او فلاں بچے جلدی آؤ، میری ماں کے لیے تیل لا کر کے دو. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی ماں نے کسی بچے کو نہیں، اعلیٰ حضرت کو حکم دیا تھا. اعلیٰ حضرت کو بلایا. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے پیر تھے، اتنے بڑے علامہ تھے، کسی نہ کسی بچے کو بلا کر کے کہہ دیتے جاؤ میری ماں کے لیے ذرا تیل لے کر کے آؤ. مگر اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا، دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے. کہ ماں مجھے یہ بوتل، یہ شیشی دے دیجئے، میں خود تیل لینے جا رہا ہوں.
آج تو ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا ذرا یہ کر دو، بیٹا وہ کر دو، یہ اساتذہ کے لیے کہ بیٹا ایسا کر دو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کر دو۔ اللہ کیا درس ہے، کیا سبق ہے! اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اعلی حضرت ہیں یہ۔ اعلی حضرت کی ماں نے کہا بیٹا تیل لے کر کے آؤ۔ اب اعلی حضرت چلتے چلے جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، مگر اعلی حضرت کے جانے کا انداز دیکھو، نظر نیچے کو ہے۔ اور کوئی مسلمان بشرا جب نظر پڑتا ہے تو نظر آتا تو اعلی حضرت اسے سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، پہلے خود سلام کرتے ہیں۔ اور اپنا کیا حال ہے، جلسے میں سب جنتی، اور جلسے سے نکلنے کے بعد اتنے کالے دل ہیں، اتنے کالے دل ہیں، اندر سے اتنی گندگی بھرے پھر رہا، اتنی گندی جلن، حسد، کینہ کہ مت پوچھو، ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، میری دکان کیوں نہیں چل رہی ہے، وہ آگے کیوں بڑھ رہا، میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں، اس کے لیے دعائیں نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتے اے اللہ میں تمام راستہ دے کر کے مجھے بھی کامیابی عطا فرما۔ نہ، گنڈے تعویذ والوں کے پاس پہنچے گا، کہیں نیبو پھکوا دیا، کہیں کچھ پھکوا دیا، پٹ کرنے کے چکر میں، اور جلسے میں آ کے میں بھی جنتی تو بھی جنتی۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ اور گنڈے تعویذ بھی کرنے والے اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے، نہ کہتا لونگ لائیے، کہتا نیبو، کہتا انڈے لئیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتائے گا، دھاگے ہو کے باندھ کے، کوئی جھوٹ موٹ کا اگر لٹکا دے دروازے پہ، بعد صبح کو اس کی طبیعت خراب ہے، بولے جادو کرا دیا۔ اتنے کمزور ایمان ہو گئے۔ اللہ، اگر ویسے ہی کوئی لال کلر دکان کے دروازے، ارے واہ سانپ چڑھ گئی، اس کی سانسیں خراب ہے، بولے کوئی خون پہ سفلی کرا دیا، سفلی۔ لیکن لوگوں ذرا دیکھو، اعلی حضرت جا رہے ہیں، جو بھی ملا السلام علیکم ورحمت اللہ، اعلی حضرت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، سرکار آج ادھر جا رہے ہیں، اعلی حضرت کے ہاتھ میں بوتل ہے، کہیں اور نہیں، تیل کی دکان پہ پہنچ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں کے وفادار، دکان پر پہنچ گئے، دکاندار کھڑا ہو گیا، حضور آج تو میری قسمت کی معراج ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، برکتیں ہی ہوں گی، اور بزرگوں کے قدم سے یار برکتیں ہوتی بھی ہیں، لیکن بزرگ ہو بزرگ، سمجھے، ایسا نہ ہو کہ کم وقت خالی بال رکھا لے، کپڑے الٹے سیدھے پہن لے، اور نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھے، اور مار رہا سلفا گھما کر حق علی حق علی، اتنا مارا جائے گا اس کم وقت کو، سب سے زیادہ قبرستان میں اسے ہی مارا جائے گا، ہاں سب سے زیادہ اسی کی پٹائی ہوگی، لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یہ اتنا گندا، اور بس مت پوچھو، زبان پہ آتے وہ رک جاتی ہیں باتیں، بعض تو اتنا بڑا غنڈہ ہے، اتنا بڑا غنڈہ، کئی ایک کی باتیں کھل گئی ہیں، اب سمجھ گئے ہو کیا کھلی ہیں، کوئی اچھی باتیں تھوڑی کھلی ہوں گی، سمجھ گئے ہوگا، لیکن میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، اعلی حضرت دکان پہ پہنچے، دکاندار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار یہاں جاؤ، اعلی حضرت بولے نہیں، بول یہ میری بوتل ہے، یہ میری شیشی ہے، یہ بتا یہ کتنے میں بھرے گی؟ پہلے نا وہ کپی ہوتی تھی، پیک ہوتی تھی، اس سے ناپ کے بھرتے تھے، کہنے لگے وہ دکاندار نے ناپا، اور پہلے تو بولا سرکار میں خود آ جاتا، کہ نہ میری ماں نے بھیجا، سرکار کسی بچے کو بھیج دیتے کہ نہ میری ماں نے بھیجا، کسی اور کو حکم دے دیتا کہ نہ میری ماں نے بھیجا، تمہارے یہ جملے کیوں نہیں ہوتے، تمہارے پاس یہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ اب کہنے لگے بتا کتنے میں بھرے گی؟ توجہ رکھنا میری طرف، کتنے میں بھرے گی؟ اس نے ناپا، اور ناپنے کے بعد کہا حضور یہ تو 5 آنے میں بھر رہی ہے، مگر آپ آئے ہیں نا، آپ کا علم ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ سے میں 3 آنے لوں گا، 2 آنے نہیں لوں گا، 2 آنے۔ آج کا اگر مولانا ہوتا نا تو پھول کا کپا ہو جاتا، کہتا او میری یہاں بھی چل رہی ہے،
ہاں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے 10,000 15,000 20,000 ایک رات میں کما رہے ہیں. پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بعد میں دوسروں کو. اور جیسے میں اترا اور کمیٹی والے لینے پہنچے، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ذرا وہ پانی کی ایک بوتل لے دیو، تو اتنا محتاج ہو گیا 20 روپے کی بوتل بھی نہیں لے سکتے. یہ بھی کمیٹی والے لیں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں، پہلے اپنے آپ کو بعد میں دوسرے کو. مگر اعلی حضرت کو دیکھو، جب کہا سرکار 5 آنے میں بنے گی، مگر میں آپ سے 2 آنے چھوڑ دوں گا، 3 آنے لوں گا. کہا کیوں؟ کہا حضور آپ ہیں نا، آپ تو آپ ہیں، آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں یہاں پہ. کہا چل بھر دے. اب جب انہوں نے بھری تو پہلے لوگ جیسے یہ کپڑا ہے نا، اس کپڑے پہ روئی لگاتے تھے، پھر ادھر سے کپڑا، پھر اس کو سیتے تھے. تو جیسے میں یہ صدری پہنوں نا، ایسی وہ صدری ہوتی تھی، اس کو مرزیہ بولتے تھے. اعلی حضرت وہی پہنے تھے. اور اندر جیب تھی، توجہ رکھو بیٹا، اندر جیب تھی. اعلی حضرت نے اندر سے 5 آنے نکالے اور اس کو دے دیے، کیونکہ 5 آنے میں بھری تھی. اس جملے کی حفاظت کرنا، سارے لوگ ذرا توجہ کرنا. علماء کے لیے خاص کر یہ جملہ ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اب ذرا توجہ رکھو. اعلی حضرت نے 5 آنے نکال کر کے دے دیے. اس نے جب دیکھے 3 آنے رکھ لیے، 2 آنے واپس کر دیے اور کہنے لگا سرکار یہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آج اتنے بڑے اچھے عالم بزرگ میری دکان پر آ گئے. میں 2 آنے چھوڑتا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے، آپ کی بزرگی کی وجہ سے، آپ کی شرافت کی وجہ سے. 2 آنے آپ کے علم کی وجہ سے چھوڑتا ہوں. سرکار یہ 3 آنے رکھ لے. 2 آنے میں نے 3 آنے دے دیے، رکھ لیے، 2 آنے واپس کر دیے. تو اعلیٰ حضرت نے وہ 2 آنے نہیں لیے، وہ بھی دکاندار کو دے دیے. اور جملہ سنو، اعلیٰ حضرت جس ذات کا نام ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت، یہ کہتے ہیں لے رکھ لے، احمد رضا کا علم، تقوی، پرہیزگاری، شرافت 2 آنے میں بکتی نہیں ہے. لے رکھ لے جملہ، سبحان اللہ سبحان 2 آنے میں احمد رضا کا علم بکتا نہیں ہے. اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنا کیا حال ہے؟ معاف کرنا، پہلے میں بعد میں دو. اگر میرے پاس نوٹ زیادہ چلنے لگے تو میری تقریر بڑھ جائے گی، شاعروں کی نعتیں بڑھ جائیں گی. عشق کہاں چلا گیا؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس پر ذرا توجہ کرو، غور کرو. اعلیٰ حضرت کہنے لگے بیٹا جب 5 آنے کا تو رکھ لو، احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں ہے. اللہ ذرا غور کریں، توجہ کریں. اور یہیں پہ ایک چیز ایسی دکھاؤں آپ کو، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ بچہ، کیا بچے فارغ ہوئے حضرت؟ ایک بچہ. یہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہم ایک رات میں نہیں کر سکتے. ایک حفظ کرانے کے لیے کتنی محنت پڑتی ہے. آپ کسی بچے کو ایک سورت یاد کرا کے دیکھنا گھر پہ تو آپ کو احساس ہو جائے گا، اپنے کسی ایک بچے کو. اب سنو یار، میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے. اگر کوئی یہ پھولوں کا ہار رکھا ہے حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب کے سامنے، اگر اس ہار کو کوئی چرا کر کے لے جائے، یا کوئی مائک چرا لے یا کوئی اور چیز چرا لے، تو مجھے اتنا بتاؤ، چور کو تم انعام دو گے کیا؟ ہاں یا نہ بولو. چور کو اس کا استقبال کرو گے؟ آئیے چور صاحب بیٹھیے، بتاؤ چور کو انعام دو گے؟ نہیں دو گے نا. ڈکیتوں کو انعام دو گے کیا؟ روپیے پیسوں سے نوازو گے؟ ہاں یا نہ بولو. مگر یار ہم کتنے الٹے ہو گئے. ہمارا دماغ دیکھیے ہم پہنچے کہاں. کتنے لوگوں کی شادی ہو گئی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگوں کی شادی ہو گئی؟
اللہ تعالیٰ آپ کو، بیوی کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اتنے لوگوں کی شادی ہوئی ہے، ایمانداری سے بتانا، توجہ رکھنا بیٹا، میرا چاند، بڑی اچھی بات آ رہی ہے، توجہ رکھو۔ اتنے لوگوں کی شادی ہو گئی، اب مجھے علماء بھی ہیں، اب مجھے بتاؤ شادی میں کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ہاں یا نہ بتاؤ؟ ارے جوتے چرے یا نہیں؟ لیکن فتویٰ اکثر پر ہے، انہوں نے چور کو پہلے ہی نواز دیا ہوگا۔ چوری ہوئے جوتے چوری، اور تمہیں معلوم بھی ہے چرائے کس نے؟ تم نے تھانے کو فون کیا آ جاؤ صاحب چور پکڑا گیا، چھوٹی سالی یا سالہ چراتا ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اور تم چور کو انعام دے رہے ہو، معلوم ہے کس نے جوتے چرائے ہیں؟ مولانا ضیاء الرحمان صاحب بڑے خاموش بیٹھے، لگ رہا ہے یہ بھی پکڑے گئے۔ یہ میرے بہت محبت کرتے ہیں، دوست ہیں، اس لیے اب آپ کو اتنی جلدی نہیں کہہ سکتا، انہی کے کاندھے پر رکھ کے بندوق چھوڑنا پڑے گی۔ اب بتاؤ، ذرا سوچو، غور کرو، توجہ کرو، کیا ذہن ہے ہمارا؟ شادی کے موقع پر دولہا میاں کے جوتے چرے، دولہا میاں خوش ہو رہے اور انعام دے رہے چور کو۔ کس کو انعام دے رہے؟ اب جھگڑا کس بات پہ؟ اس بات پہ ہے چور صاحب سے ڈیمانڈ، اور اس کی ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، بتاؤ چور صاحب کتنے؟ اب وہ آئی چھوٹی بچی، چھوٹا، بولے 10,000 مانگ، دیکھو 10۔ ادھر دولہا میاں بولے نہیں 8 لے لو، 8۔ اس پہ بھی تھوڑی بولی چل رہی ہے، بولی، اور بڑی خوشی خوشی سے کام چل رہے، اور 2-4 میلہ لگا ہوئے دیکھ رہے ہیں، اچھا چور صاحب کا ڈیمانڈ چل رہی صاحب، ایک بھی اصلاح کرنے والا نہیں۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اتنے میں جھگڑا، بولے 8، بولے 10۔ ایک چچا میاں آگئے، بزرگ آگئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے، بولے ایسا کرو، بات ختم کرو، 9 پہ معاملہ نپٹاؤ اور ختم کرو۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا، بولے 9,000 دے دو، اور جاتے جاتے جملہ بول گئے، بولے ارے دے دو، یہ تو ان بچوں کا حق ہے، دیو۔ ان چچا میاں سے پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم نے کہہ تو دیا کہ ان کا حق ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی دونوں ہاتھ کاٹو۔ یہ جتنی دولت ہے نا، اس کے جتنی بڑی چوری ہے اس کے اعتبار سے سزا۔ اب سنو، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں بولا، ایک بھی نہیں بولا، سب کے جوتے چرے، چور کو روپیے بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے، جھگڑا یہ میں نے فیصلہ کر دیا۔ بولے نہیں، میرے بیٹے کی شادی کا دن اور خوشی کا موقع ہے، خوشی میں غمی نہیں کروں گا، 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، پورے 10,000 روپے نکال کے دے دیے۔ دولہا میاں کے ابا تو فارم میں ہے نا، 10,000 روپے نکال کے دے دیے۔ چلو تھوڑی دیر اور آگے چلو، اب دلہن اور دولہا دونوں کار میں بیٹھے، بچوں نے کار روک لی۔ تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ وہاں پر بھی یہی ڈیمانڈ، 10 اور 8، 10 اور 8، 10 اور 8، 9 پہ فیصلہ ہو گیا۔ ابا بولے نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں کم نہیں کروں گا، پورے 10 دے دیے۔ چلو اب آ گئی نکاح کی باری۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ اب امام صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، امام صاحب تم بتاؤ۔ امام صاحب بولے 10,000۔ اوہو، جب اتنا ہی کہا تو اب دولہا میاں کے ابا بھی بگڑ گئے، جتنے تھے سارے کے سارے بگڑ۔ اب دولہا میاں کے ابا کی خوشی کہاں گئی یہ بتاؤ؟ ارے چور کو تم نے دے دیے، ڈکیت کو دے دیے، ناچنے والے چھکوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو دے دیے، مگر جو حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہے، پورا مہینہ تمہارے یہاں مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اور تمہارے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، نکاح اصل میں اسی نہیں پڑھایا، اسی وجہ سے 2 رشتے آپس میں مل گئے۔ نبی فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حقیقت میں یہی ہو رہا، مگر یہاں پہ باپ
کی بھی طبیعت خراب. سارے لوگ غصے میں آ گئے کہ امام کا دماغ خراب ہو گیا, امام کو نکالو نکالو نکالو, بلاؤ صدر صاحب کو, سیکریٹری صاحب کو, جلدی سے دوسرے امام کا انتظام کرو. ایک ہی شادی میں ایک ہی لوگ کے پاس 3 نظریے. اب جن لوگوں کا نظریہ ایسا ہوگا اور وہ مجمع میں کھڑے ہو کے نعرہ لگائے کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد, یہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ نعرہ لگائے کہ صاحب ہم کامیاب ہیں اور ہم ایسے اور ویسے, ایمانداری سے وہ گھر پہ جا کے سونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے کیا وہ اس کا نعرہ صحیح ہے کیا؟ یہ ایک مرتبہ سوچنا پڑے گا. اب بلایا صاحب صدر صاحب آ گئے, سیکریٹری صاحب بولے کیا بات ہے؟ تو صدر صاحب کو اپنی صدارت کا خطرہ تھا, سیکریٹری صاحب کو اپنی سیکریٹری کا خطرہ تھا, ورنہ پد چھوٹ جاتا. صدر صاحب بولے امام صاحب ایسا کرو, تم اپنا بیگو باندھ لو, انتظام کر لو, ہم دوسرا لے لیں گے. کب تک نکالتے رہو گے اماموں کو؟ کب تک انہیں ہٹاتے رہو گے؟ تمہاری صدارت قبر میں نہیں چلے گی, حشر کے میدان میں نہیں چلے گی. تمہاری وزارت حشر کے میدان میں نہیں چلے گی, وہاں تو میرے آقا کی چلے گی. کس کی چلے گی بولو؟ اور یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا, پڑھ دوں کیا کہا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. میک والے بھیا کہاں ہیں؟ ذرا ہمارا بھی خیال رکھیو, باقی تم جانو, اللہ بھلا کرے سب کا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. میک والے بھی ہمارا پورا ہی خیال رکھ رہے ہیں, ویسے اچھا خیال رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو بھی ہم کو بھی. بد دعا تو دے ہی نہیں سکتا, پر میری دعا یا بد دعا کیا یار, سمجھے. مگر میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں دعائیں کرایا مت کرو, دعائیں لیا کرو. کام ایسا کر جاؤ کہ جو آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے. اب دیکھو ایک ہی وقت میں آتش بازیوں میں اڑا دیے, بینڈ باجے میں اڑا دیے, ساری جگہ اڑا دیے, مگر جھگڑا کہاں؟ امام کے نکاح کے پیسوں میں. اب دولہا کی خوشی کہاں چلی گئی؟ اب دولہا کے ابا کی خوشی کہاں چلی گئی؟ تم نے جو تھے چوروں کو دے دیے, ڈکیتوں کو دے دیے. اگر امام صاحب کو دے دیتے تو کیا انتقال ہو جاتا تمہارا؟ اور اگر انتقال ہو بھی جاتا تو نیک کام کرتے ہوئے انتقال ہوتا. اچھا دیکھو نظریہ ہمیں بدلنا پڑے. یہ حافظ قرآن ہوئے حضرت, مجھے یہاں کا پتہ نہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں لوگوں نے. میری اتنی ملاقات بھی حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ یہ جلوہ گر ہیں, ثقافی ہیں, یہ بھی اسی مدرسے میں پڑھے جہاں یہ گناہگار بھی پڑھے, قابل شخصیت, اور بھی علماء سب میرے سر کے تاج ہیں. بیٹا بات مت کرو, ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. بولو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ اور اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں. ایک بات ایسی ہے, یہ مولانا صدام صاحب آ گئے ہیں, آپ کا کیا نام تھا؟ حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب. یہ سب ادھر علاقے کے خطیب و امام, کوئی امامت کر رہے ہیں, کوئی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. ایک شخص ایسا آپ کے درمیان اگر کوئی آ جائے, کیسا یار, جو اس کی ماں اس کے گھر میں رہتی ہو اور وہ سگا بیٹا
اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. میرا اشارہ سمجھ گئے؟ سگا بیٹا، بالکل سگا بیٹا اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ زنا کرے، ایسا شخص تمہیں ملے تو بتاؤ تم اس شخص سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. تمہارے نظریے کے اعتبار سے اس سے برا کوئی شخص ہو سکتا؟ کتنا ذلیل، کتنا نیچ، کتنا گندا، کتنا خراب 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 خراب. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا اور اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، یار اس سے برا انسان ہماری نظر میں نہیں ہو سکتا. بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں ایسا کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. اس سے رشتہ داری کرو گے؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ اب بھی ہاں نہ بولو. توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. میں جو حدیث پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اس پہ قوم پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. آج ہماری قوم میں نا کم سے کم 10% لوگ ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. آپ کہو گے کہ حضرت کہاں یار، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نے دیکھا تو ایسا ہمیں ابھی تک تو نہیں ملا. اگر اجازت ہو تو بتا دوں، آپ لوگوں میں بھی 2-4 ہوں گے ایسے. سننا چاہ رہے ہو؟ بولو کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ یار میری بات بھی کوئی جھٹلا سکتا ہے، حضرت کی بھی بات کوئی جھٹلا سکتا ہے، کسی پیر صاحب کی بھی، مگر نبی کی بات تو نہیں جھٹلائے گا نا، یا جھٹلا دے گا؟ سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہے؟ تو سنو پیارے سن لو کون ہے وہ، ذرا توجہ رکھو. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. بڑی تیزی سے لوگ کام کر رہے ہیں مالدار ہونے کے چکر میں. اس جگاڑ میں میں بھی کماؤں، میرا پیسہ بھی کمائے. ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں لیٹا ہوں، میرے تو روپیے کا روپیہ کما رہا. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں سود کا اور بیاج کا، سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رکشہ چلا چلا کر کے سٹے لگا رہے ہیں. اب تو وہ دن بھی ختم ہو گئے. موبائل پہ جوا کھیل رہا ہے، تاش پہ جوا کھیل رہا ہے، لوڈو پہ جوا کھیل رہا ہے، کرکٹ پہ جوا کھیل رہا ہے، کائے کائے پہ جوا کھیل رہا ہے. حرام کا لقمہ کھانے والوں، اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ. کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والوں سنو، تمہارا لقمہ حرام نہیں ہونا چاہیے، تب کامیاب ہوگا. اگر اجازت ہو تو بتاؤں. صحابہ کے درمیان نبی ارشاد فرماتے سود اور بیاج کا گناہ سنو. 2 حدیثیں. ایک حدیث میں سود اور بیاج جو ہوتا ہے نا، اچھا سود اور بیاج کا لفظ تو سمجھ ہی رہے ہو آپ لوگ، جو ہوتا ہے اس کے گناہ جو ہے نا، اس گناہ کے 70 حصے ہیں. اور ایک حدیث میں 70 اور 3 73 کا ذکر آیا. کہا 73 حصے. سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر. اب سنو، جیسے وہاں سے لے کر کے یہاں تک وہ سارے حصے رکھے ہوں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. سب سے بڑا، اس سے چھوٹا، 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 لائن سے رکھے ہوں. مگر سنو نبی فرماتے یہ سارے حصے سود اور بیاج کا گناہ اس کے 70 حصے ہیں. آمنہ کے لال نے فرمایا اگر ان حصوں کے گناہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو
बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। और नबी की बात गलत नहीं हो सकती। कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। अब देख लो, मुझे मालूम है तुम नहीं करते हो, मगर कोई ना कोई है और तुम्हारे जरिए ये पैगाम पहुंच जाता। कितने लोग हैं जो हराम का लुकमा अपने मुंह से हल्क से उतार लेते हैं। अल्लाह, छोटे वाले हिस्से का इतना गुनाह जैसे माँ के साथ, सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, तो फिर उससे बड़े का क्या होगा? फिर उससे बड़े, उससे बड़े, ये 70 के 70 हिस्से। अगर नबी वुजू बनाए तो काशा पानी के लिए तैयार है, नबी थूक दे, अपना दामन फैला ले, हाथ फैला दे, और आज कह रहे मेरा कोड़ा मारने का आ रहा है। क्या कह रहे हो काशा तुम? और काशा चुप। नबी ने तमाम सहाबा से कहा तफद्दलू, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। अब नबी के सामने कौन बोल सकता है? तमाम सहाबा बैठ गए, तमाम सहाबा बैठे, सारे सहाबा, मगर आंखें तो, आंसू तो आ गए, छलक। नबी की तबीयत नासाज। ओ बिलाल, कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में, मेरे जिस्म पे ओकाशा कोड़ा मारे। अल्लाह, नबी की तबीयत नासाज, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला। नौजवानों, जरा ईमानदारी से बताओ, आज अगर तुम माँ को रुलाओगे, बाप को रुलाओगे, क्या तुम कामयाब हो सकते हो? आज तुम अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे, कामयाब हो सकते हो? मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो। अली की आंखों में आंसू। अली कहने लगे, ओ काशा, अगर दुश्मनी की नजर से पूरी दुनिया मिलकर के मेरे नबी के जिस्म पर अगर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माई का लाल फूल की पत्ती नहीं मार सकता, क्योंकि अली अभी जिंदा है। हजरत उमर तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे, ओ काशा, आज अगर नबी नहीं होते और आप अगर ये जुमला बोल देते तो उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहने लगे, ओ काशा, जरा सोचो, तुम्हें जान मिली तो नबी के सदके में, तुम्हें क्या नहीं मिला नबी के सदके में? आज नबी के कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत उस्मान रोते हुए खड़े हो गए, ओ काशा मान जाओ, नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। हजरत बिलाल रो करके खड़े हो गए और कहने लगे, ओ काशा, तुम्हें मालूम है जिस वक्त मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था तो मेरी पीठ पे लोहे के कांटे रखे जाते थे, मुझे उन कांटों पे लिटाया जाता था और उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के गन चलाता था, मगर इली नबी का कलमा मैंने पढ़ा, आज मैं तुम्हारे साथ में बैठा हूँ। ओ काशा, अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो। बिलाल का रूंगटा रूंगटा उखाड़ दो, बिलाल की खाल तोड़ दो, बिलाल की बोटी बोटी कर दो, बिलाल की हड्डियों का चूरा कर दो। ओ काशा, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान। ओ काशा, तुम मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल के जितने चाहो कोड़े मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। ओ काशा, माफ कर दो। ओ काशा, बिलाल के कोड़ा मार लो। जब बिलाल ने ये बयान किया, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा रो रो करके कहने लगे, ओ काशा मान जाओ, बिलाल कह रहे हैं, ओ काशा तुम्हें पता है हमसे खाना नहीं आता, हमें नबी ने खाना सिखा दिया, हमें पहनना नहीं आता, हमें नबी ने पहनना सिखा दिया, हमें नबी ने क्या नहीं सिखाया। ओ काशा
काशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो। मगर ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं ओ काशा के कोड़ा आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मारूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है? आका अगर इजाजत दे तो मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो मेरा हक हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कोड़ा लगा था, मेरे ही कोड़ा लगेगा तभी हक अदा होगा। बिलाल कुछ मत बोलो, ओ काशा को कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओ काशा रो रहे, आगे बढ़ते हुए कोड़ा लेके जा रहे, क्योंकि नबी का हुक्म है, नबी का हुक्म मानना है। सहाबा की सिसकियां निकल रही है, सहाबा रो रहे, ओ काशा तुम्हें क्या हो गया? ओ काशा क्या तुम पागल हो गए? अरे क्या मंजर था जो नबियों का सरदार हो, क्या मंजर था जिसके सदके में जमीन और आसमान बने, एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कैसा बेटा है, तू कैसी औलाद है, तू कैसा बच्चा है? तेरी माँ अगर तुझे डांट दे तो तेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तेरा बाप अगर तुझे डांट दे तो तू आके निकाल के घर से भाग जाता है। जरा सोच तेरी माँ किस हाल में है, तेरा बाप किस हाल में है। हम एसीओ में लेटे हैं, हम कूलर की हवा में लेटे हैं, हमारे माँ बाप का छप्पर भी पूरा नहीं पड़ा है, हमारे माँ बाप के पास मच्छरदानी भी नहीं है। अरे हम अपनी किस किस लड़कियों से दोस्ती करके मोटरसाइकिलों पे लड़कियों को घुमा रहे हैं, जिसको गर्लफ्रेंड बोल करके उनको चाउमीन खिलाने ले जा रहे हैं, उनको मोमोज खिलाने ले जा रहे हैं, उन्हें पार्किंग में घुमा रहे हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तड़प रही होगी, तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप तड़प रहा होगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन जवान हो गई है, उसकी शादी होने के लिए तैयार है, मगर तुम रुपया पैसा गुंडागर्दी में उड़ा रहे हो, सट्टों में उठा रहे हो। मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन उलमा को मुबारकबाद देना जो इन्होंने ये जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंचाया। जरा अपने नबी की जिंदगी को देखो, जो सारे नबियों के सरदार है, कह रहे हो काशा कोड़ा मारो, बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल रोते हुए आगे बढ़े, कोड़ा हाथ में है, कहो काशा मान जाओ, मगर वो काशा ने कोड़ा ले लिया, वो काशा कोड़ा मारने के लिए तैयार है। हजरत उमर बार बार उठते हैं और बार बार नबी की तरफ देखते हैं। एक मर्तबा उमर से नहीं रुका गया, तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे ओ काशा तुम अपने एहसान जरा याद करो, अरे तुम क्या थे क्या हो गए, आज नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। अरे उमर को जानते नहीं हो, मगर नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर, इजलिस या उमर हाउना, ए उमर यहाँ पे बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं, नबी के सामने कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सहाबा को पता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में बुलंद आवाज नहीं करते, अगर बुलंद आवाज करे तो ये भी बेअदबी है, ये भी गुस्ताखी है, और अगर ऐसा कोई करेगा उसके अमाल खत्म हो जाएंगे, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, उसकी अच्छाइयां बर्बाद हो जाएंगी और उसे शऊर भी नहीं होगा। लेकिन सहाबा रो रहे और कह रहे, हजरत अली सांसें ले रहे, कह रहे मौला परवरदिगार परवरदिगार क्या मंजर आ गया। कह रहे हो काशा अगर पूरी दुनिया एक तरफ होती और मेरे नबी मना नहीं करते, अली अगर एक तरफ होता तब भी अली पीछे नहीं हटता। नबी के जिस्म पे कोड़ा तो क्या, फूल की एक पत्ती भी दुश्मनी की नजर से अली आने नहीं देता। कहा ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओ काशा कोड़ा मारो। नबी कह रहे हो काशा कोड़ा मारो। नबी ने 3 दिन से ढंग से खाया नहीं है, नबी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मगर गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कहता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से अगर दामन नहीं छोड़ेगा, अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपने बाप का कहना कभी मत टालना, कभी किसी को सताना मत, नमाजें मत छोड़ना, अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ा देना। तब तू कहे ना कहे, लेकिन तेरे
ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، تو کہے نہ کہے تو نبی کا پکا سچا غلام ہوگا۔ اوکاشا نے ہاتھ میں کوڑا لیا، کہنے لگے اوکاشا بولے آقا میرا ایک حق اور آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے ہاتھ میں بلال کا، آپ کے ہاتھ میں بلال کا کوڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ کہا نہیں ہو سکتا۔ اب حکم دیتے ہیں بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، جاؤ فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ، جاؤ میرا والا کوڑا لے آؤ اور اوکاشا کے ہاتھ میں دے دو تاکہ یہ اوکاشا مار لے۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے اور کہہ رہے اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو تم نبی کا تھوک اپنے دامن میں لیتے تھے، نبی کا بچا ہوا پانی اپنے دامن میں لیتے تھے، نبی کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے، لیکن آج تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے، خاتون جنت کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ نبی نے کوڑا منگایا، حضرت بلال کو روتے ہوئے خاتون جنت نے دیکھا۔ فاطمہ کہنے لگی بلال کیوں رو رہے ہو؟ بلال رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں ذرا سن لو، آج کے بعد ماں باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ کہا بلال رو کیوں رہے ہو؟ نبی نے کوڑا کیوں منگایا ہے ذرا بات بتاؤ۔ بلال نے چھپانا چاہا، بلال نے کہا فاطمہ خاتون جنت مجھے حکم ہوا ہے کوڑا لانے کا، میں کوڑا لینے آ گیا۔ کہا نہیں بلال تمہیں بتانا پڑے گا، جب تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا اور تم سے کہا جا رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، مگر تم جو تھے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، مگر تم نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور گنگنا رہے تھے۔ تمہیں مکے کی گلیوں میں کھچیڑا جا رہا تھا، اوباش اور غنڈے لڑکے تم پہ پتھر برسا رہے تھے، مگر پھر بھی تم نے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کتنی تکلیفیں بلال، آج تم رو کیوں رہے ہو ذرا بتاؤ، آج تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو ہے بتاؤ بلال، بتانا پڑے گا۔ حضرت بلال روتے ہوئے چوکھٹ پہ گر گئے اور کہنے لگے خاتون جنت نبی کی 3 دن سے طبیعت ناساز ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا ہاں، کہا میرے نبی نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت اوکاشا، انہوں نے کہا میرا حق کوڑا مارنے کا آ رہا، اس لیے کوڑا منگایا۔ خاتون جنت بیٹی ہے، ارے دل پگھل گیا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے علی وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ کہا علی موجود ہے۔ علی کھڑے ہوئے تھے مگر حالات ایسے ہو گئے نبی کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ اللہ اللہ مجھے دے دو۔ وہ نبی نے کوڑا منگایا، سیدہ فاطمہ کہتی این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ دونوں بچے میرے پاس آ جاؤ۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، حسن دوڑتے ہوئے آئے، اپنی ماں کے آنسو پوچھے ماں کیا بات ہے؟ ماں نے دونوں بچوں کو پیار کا بیٹا حسین جاؤ، آج نبی کے کوڑا لگے گا، آج میرے بابا کے کوڑا لگے گا، آج بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ نوجوانوں ذرا سوچو، نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ تم نے کبھی اپنے باپ کی سنی، کبھی اپنی ماں کی سنی، کبھی اپنے بڑے بھائی کی سنی؟ تم سے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ کر کے جاتا ہوں اگر جل سے کیا کرو تو یہ نصیحتیں لے کر کے جایا کرو۔ مبارکباد پیش کرتے ان کمیٹی والوں کو، ان حضرت لوگوں کو جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے محنتیں کی ہیں۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے بیٹا حسین حسن جاؤ، اوکاشا کوڑا مارنے کے لیے تمہارے نانا کے تیار ہے، جاؤ حسین تم آگے سے لگ جانا، حسن تم پیچھے سے لگ جانا، بیٹا میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے، جاؤ تم اپنے جسم پہ کوڑا کھا لینا۔
لینا بیٹا حسین جتنے کوڑے کھانا ہو کھا لینا. حسین نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے کہ ماں ابھی مت رو, بھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے, بابا کے کوڑا لگنے نہیں دے گا. ارے چھوٹا سا بچہ اللہ اللہ حضرت بلال سے کہا بلال میرے بچوں کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤ. حضرت بلال نے کوڑا بغل میں رکھا, حضرت امام حسن اور حسین کو ہاتھ میں پکڑا اور چلتے چلے جا رہے. او لوگو تم کچھ بنگال سے آئے ہو, کچھ بہار سے دلی کمانے کے لیے آتے ہو, اپنی مستی میں رہتے ہو, یا یہاں پر تمہارے ماں باپ بھی آ جاتے, تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کس حال میں, تمہارے باپ کس حال میں. میرے بھائی ناجائز خرچ مت کرنا, فالتو مت اٹھانا, کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں آ کے برباد مت ہو جانا. تیری ماں تیرے گھر میں انتظار کر رہی ہے, تیرا باپ تیرے گھر میں انتظار کر رہا ہے. میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا فلاں رشتہ دار آئے گا تو گھر بنے گا. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, کچھ لڑکیاں اس منزل پہ آ گئی ہیں, دوسرے لڑکوں کو اپنے چکر میں پھنسا کے ان کے نوٹ کھاتی ہیں. مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو, مگر پیارو تم اپنی ماں کا خیال کرنا, باپ کا خیال کرنا. اب ذرا سنو, حضرت عکاشہ کے حضرت بلال کی بغل میں کوڑا ہے, ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین. حسین جا رہے ہیں, بلال عکاشہ کون ہے جو میرے نانا کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہیں, مجھے جلدی لے کر کے چلو, میری ماں رو رہی ہوں گی, جلدی لے کر کے چلو. حضرت بلال بھی رو رہے, ادھر صحابہ بھی رو رہے, ادھر بیٹی خاتون جنت گھر پہ رو رہی ہے, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار. ارے ذرا توجہ رکھو, جیسے ہی میرے نبی منبر شریف پر بیٹھے ہوئے کوڑے کا انتظار کر رہے تھے, کوڑے کا انتظار کر رہے تھے, جب حسین نے اور حضرت امام حسن نے اپنے نانا کو دیکھا, نانا منبر پہ بیٹھے, حضرت بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حسین دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور نانا کی گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے. نانا کون ہے عکاشہ جو کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے, کون ہے عکاشہ؟ ہم عکاشہ سے کوڑا کھانے آئے, ہمارے جسم پہ 1000 کوڑے مارے, جب تک ہم زندہ ہیں کوڑے مارتے رہے, مگر نانا کے جسم پہ کوڑا نہیں لگنے دیں گے. آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, میرے آقا پیار کر رہے. نہیں بیٹا, حضرت عکاشہ بھی کھڑے ہوئے رو رہے, مگر حالات ایسے, کہہ رہے نانا عکاشہ کو دکھا دو کون ہے. انہوں نے, آج ہماری ماں رو گئی ہے, آج ہماری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے. نانا عکاشہ سے کہہ دو. حضرت امام حسن پیچھے سے اپنے نانا کی کولیاں بھر لیتے, امام حسین آگے سے, اور کہتے عکاشہ سے کہہ دو کوڑا مارو. اب نانا کے جسم پہ نہیں, فاطمہ کے بچوں کے جسم پہ کوڑا لگے گا, حسن حسین کے کوڑا لگے گا. میرے نبی کہتے ہیں علی علی میرا دل بھر آیا, میرے بچوں کو لے لو, میرے بچوں کو لے لو, میرا حسین مجھے رلانا دے. میرا حسین, نبی حسین پاک سے بہت پیار کرتے تھے. اگر نبی سجدے میں ہے اور حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے, حسین آئے گر گئے, نبی نے جمعے کا خطبہ روک دیا, جا کے حسین کو اٹھا لیا. ایک مرتبہ چادر کے اندر دونوں بچوں کو اٹھا کے گود میں لیے جا رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کون ہے, جب دیکھا تو کہا کتنے پیارے ہیں. نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. آج حسین کہہ رہے نانا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. عکاشہ سے کہہ دو کوڑا مارے. اللہ نبی نے کہا, بلا نبی نے کہا علی ان بچوں کو لے لو ورنہ حسین میری آنکھوں میں آنسو لا دے گا. حضرت علی بھی رو رہے, آگے بڑھے, دونوں بچوں
پنجوں کو پکڑا. حسین کہہ رہے ہیں بابا آج مجھے چھوڑ دو بابا. ماں نے مجھ سے کہا بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا. بابا بابا مجھے چھوڑ دو بابا. بابا مجھے مت پکڑو, آج مجھے نانا کے پاس رہنے دو. نوجوانوں تم نے اپنی زندگی کیا بنا لی ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کتنی محنت سے کمانے آتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کتنی مشکلات تم اٹھا کے آگے بڑھتے ہو؟ اور 2-4 دن میں کسی لڑکی کے چکر میں یا تھانے کچہری کے چکر میں یا لڑائی جھگڑوں کے چکر میں تم عزت بھی ختم کر لیتے ہو, روپیہ پیسہ بھی ختم کر لیتے ہو. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا اپنے حالات تمہیں خود سنبھالنا ہوں گے, اپنے آپ کو تھامنا ہوگا. دونوں بچے کہہ رہے ہیں بابا ماں گھر پہ رو رہی ہے بابا. آج ہم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بابا چھوڑ دو ہمیں نانا پہ قربان ہونے دو. حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑا, کہا میرے لال مجھے چپٹ جا. ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا علی ایک مرتبہ حسین کو میرے پاس لے آؤ. حسین کو لے آؤ. حسین کو بلایا, حسن کو بلایا. نبی نے چوما, کہا بیٹا جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ. کہا نہیں نانا, نہیں نانا, ہماری ماں گھر پہ روتی ہوئی ہم سے کہہ رہی تھی. کہا بیٹا قربان ہو جانا. کہا بیٹا جاؤ تم جاؤ. حضرت علی نے پکڑ لیا. کہا اوکاشا, کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. حضرت بلال آگے بڑھ رہے, ہاتھ کانپ رہے, مگر اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا آیا. کہا اوکاشا کوڑا مارو. حضرت امام حسین بول پڑے اوکاشا کس کے کوڑا مارنے جا رہے ہو؟ میرے کوڑا مارو, میرے مارو. حسن بولے میرے مارو. امام حضرت اوکاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے آقا اگر میں حسین کے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ حسن کے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. بلال اوکاشا کو کوڑا دے دو. اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا, کہا مارو. اوکاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور آ رہا ہے. کہا کیا آ رہا ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ کوئی کرتا نہیں تھا, قمیص نہیں تھی, جبہ نہیں تھا, چادر اوپر کی اوڑے ہوئے نہیں تھا, اوپر کا کپڑا نہیں تھا. آپ یہ مزمل والی چادر اوڑے ہیں, چادر تطہیر اوڑے ہیں, پاکیزہ چادر اوڑے ہیں, نورانی چادر اوڑے ہیں. اگر ایسے ہی مار لوں, کپڑے کے اوپر سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے چادر اتار کے رکھ دی, منبر شریف پہ رکھی. ارے نبی کا گورا گورا جسم دکھا, میرے نبی کا نورانی جسم دکھا. صحابہ کی سسکیاں نکل گئی. تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ سسکیاں نکل گئی. جیسے ہی سسکیاں نکلی اور میرے نبی نے چادر شریف اتار کے رکھ دی. کہا اوکاشا کوڑا مارو, اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور آ رہا ہے. کہا وہ کیا آ رہا ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ کا پاکیزہ مقدس نورانی چہرہ میری طرف کو ہے. آقا اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میری اس وقت پیٹھ آپ کی طرف کو تھی. جب اتنا کہا میرے نبی فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا. ارے ذرا دیکھو, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار. اگر تو پکا سچا نبی کا غلام ہے تو آج کے بعد ماں باپ کا, بڑے بھائی کا کہنا نہیں ٹالے گا, ضرور کہنا مانے گا. اب ذرا سنو, میرے نبی نے کہا, میرے نبی نے کہا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب آمنہ کے لال اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں, رخ انور گھما لیتے ہیں, اپنا پاکیزہ مقدس چہرہ گھما لیتے ہیں. جیسے ہی چہرہ گھمایا میرے نبی کی پیٹھ شریف جب اوکاشا کی طرف کو ہوئی
تو میرے نبی کی شانوں پر ایک مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر تھی جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اوکاشا کی جب مہر نبوت پر نظر پڑی، اوکاشا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد حضرت اوکاشا نے وہ مہر نبوت کا بوسہ دے لیا، اور بوسہ دینے کے بعد اپنی وہ چادر اٹھاتے ہیں، میرے نبی کے جسم پاک پر وہ چادر رکھ دیتے ہیں اور نبی کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، اور چومنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے معاف کر دینا۔ اب صحابہ کی طرف کو کہتے ہیں اے ابو بکر تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں۔ اے عمر تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں۔ اے عثمان تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، اے علی تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں۔ اے بلال تم سوچ رہے تھے میں حسن حسین کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں۔ اے میرے بھائیوں صحابہ کرام آپ سمجھ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں۔ میری ماں نبی کے نام پہ قربان، میرے باپ نبی کے نام پہ قربان، میرا پورا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان، میری جان نبی کے نام پہ قربان، میری ایک ایک سانس نبی کے نام پہ قربان۔ میں کبھی زندگی میں نہ حسن کے کوڑا مار سکتا نہ نبی کے مار سکتا، میں اپنی جان نبی کے نام پہ قربان کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا رہوں گا۔ میں نے کوڑا نہیں مارنا تھا، میں نے دعا مانگی تھی اے اللہ اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں، ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں۔ آج میری وہی تمنا، میری وہی آرزو پوری ہو رہی تھی، میں نے بوسہ دے لیا اور یہی تمنا آج میری پوری ہو جاتی۔ پیارو یہ میرے سنانے کا مقصد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے۔ میں نے ایک دم وہ واقعہ جو نبی کی زندگی سے بلکہ زندگی ہی کا تھا، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ نوجوانوں خاص کر آپ، کچھ نوجوان بڑی جلدی بہک جاتے ہیں، کوئی میٹھی میٹھی بات کر لیتی ہے، موبائل پہ SMS کر لیتی ہے، بات چیت، بس سب کو بھول گئے اور بربادی شروع۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں بہت آگے جانا ہے۔ بولو انشاءاللہ تمہیں بہت آگے جانا ہے، بہت۔ یہ ساری چیزیں تمہاری ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، سمجھ رہے؟ یہ 15 سال کے 18 سال کے بچے موبائل سے ٹچ ہو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہی زندگی کامیاب نہیں۔ بیٹا میری بات ماننا، یہ تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہے، یہ زندگی کامیاب ہے، تمہیں بہت آگے بڑھنا۔ اس لیے میں نے یہ باتیں تمہیں بتائی ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ علماء کرام اور کمیٹی والے۔ پیارو آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور خیال رکھنا اپنے اپنے قدم کا، ہر قدم کا، ہر قدم کا اپنے محاسبہ کرنا۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، آپ اگر چاہتے ہیں تو علماء کے قریب ہو جائیں۔ بارش ہوتی ہے، کوئی دوسرا چھتری میں جا رہا، آپ بھی جاؤ تو بھیگنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ حافظ قرآن، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں ان کے استاذ محترم کو، ان کے ماں باپ کو، اور جو مدرسے کا خیال رکھتے ان لوگوں کو۔ یہ ایک بچہ، ہم بھی ایک دن ایسے ہی تھے، آج تقریریں کر رہے ہیں، یہ علماء بھی ایک دن ایسے ہی تھے، آج سب تقریریں کرتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ تقریریں کریں گے، جہاں جہاں یہ جائیں گے، جہاں جہاں یہ پڑھیں گے، تم نے اگر 1 روپیہ لگایا تو وہ ثواب تم تک پہنچے گا۔ یار جانا تو ہے، کم سے کم 2-4 کام زندگی میں ایسے کر جاؤ کہ تم تو چلے جاؤ مگر تمہارا ان کاموں سے ثواب جڑ جائے، تم قبر میں رہو اور ثواب پہنچتا رہے۔ کسی اگر برے کام کی بنیاد ڈال گئے تو عذاب پہنچتا رہے گا، کسی اچھے کام کی بنیاد ڈال گئے تو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مجھ سے وعدہ کرو نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، بولو برائیوں سے بچو گے، اچھا نیک اور محنت سے کماؤ گے
ماں باپ کی عزت کرو گے، خوب کماؤ، آگے بڑھو، تمہارے پاس گاڑی ہو، مکان اچھا ہو، لیکن حلال، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ اسلام ہرگز نہیں روکتا کہ تم مت بڑھو، آگے بڑھو۔ جو بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں ایک دم ٹاپر بنو، اسکول ٹاپر، سمجھ رہے میری بات؟ اور جو بچے کام کرنے والے ہیں، جو بچے کام سیکھنے والے ہیں، بیٹا تم جلدی کے گانوں پہ اور کائے پہ لگ جاتے ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک چیز جو تیزی سے آج مجھے تقریر میں کہنے کا اس طرف موضوع نہیں آیا، کہنے کا موقع نہیں ملا، کچھ لوگ تقریریں سنتے ہیں موبائل میں، جو تمہاری مسجد کے قریب امام صاحب ہوں یا جو عالم صاحب ہوں، ان سے ایک مرتبہ رابطہ کر لینا، حضرت ہم تقریریں سنیں تو کون سے عالم کی سنیں، کس کی سنیں؟ کیونکہ جب مجھ سے موٹر سائیکل یا کار چلانی نہیں آتی ہے اور میں تمہارے ہاتھ میں کار دے دوں، اگر تم سے نہیں آتی ہے تو ٹکرا دو گے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کون صحیح ہے کون غلط ہے، خالی کپڑوں پہ نہیں جا سکتے، سمجھ رہے؟ خالی امامے پہ نہیں جا سکتے، یہ دیکھنا ضروری ہے یہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو یہ تم نہیں پرکھ سکتے کسی جو علاقے میں پاس میں تمہارا عالم ہے، امام صاحب، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر موبائل میں تقریر یا کچھ سن رہے ہو تو سنو، کیونکہ آج کل نا اتنے فتنے موبائل پہ آ گئے، اتنے فتنے کہ مت پوچھو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم تو اشارے پہ فیصلہ کر لو گے کہ ہاں یار یہی بات اچھی ہے، یہی بات اچھی۔ نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے، آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہوگا۔ فرماتے ہیں صبح میں جائے گا تو ایمان تھا، شام کو آئے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اس لیے ہم آئے چلے جائیں گے، شاعر صاحب، عالم صاحب آئے چلے جائیں، جو تمہاری مسجد کے امام صاحب ہیں، جو قریب عالم ہیں، اچھے عالموں سے ٹچ میں رہو، ہفتے میں جب بھی ان کے یہاں محفل ہوا کرے جایا کرو، اچھے کاموں سے جڑو اور آگے بڑھو۔ بولے اتنا کہنا مانو گے؟ بولے انشاءاللہ۔ آپ کا مائک اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، معاف کرنا، میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھو، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رات کو سویا کرو تو یہ پڑھ کے سویا کرو، اچھا صبح کو اٹھا کرو وضو بنا کر کے تو یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمام آفتوں سے بچے رہو گے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔